بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ علی ایک عام سا لڑکا تھا جو لاہور کے ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتا تھا۔ وہ ایک درمیانے طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے والد ایک سرکاری ملازم تھے، جبکہ اس کی ماں ایک گھریلو خاتون تھی۔ علی کا خواب تھا کہ وہ ایک دن ایک بڑا انسان بنے اور اپنی فیملی کو فخر محسوس کروائے۔ اس کی زندگی عام دنوں کی طرح گزر رہی تھی جب ایک دن اس کے کالج میں ایک نئی لڑکی کا داخلہ ہوا۔ اس کا نام زینب تھا۔ زینب بہت خوبصورت اور ذہین تھی۔ اس کے آنے سے کالج کا ماحول بدل سا گیا تھا۔ وہ ہر کسی سے خوش اخلاقی سے ملتی، ہر کسی کی مدد کرتی اور ہمیشہ مسکراتی رہتی۔ علی نے پہلی ہی نظر میں محسوس کیا کہ زینب باقی سب سے مختلف ہے۔ پہلے تو علی نے زینب کو محض ایک عام لڑکی سمجھا، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا اسے احساس ہوا کہ وہ زینب کی طرف کھنچتا جا رہا ہے۔ وہ اکثر زینب کو دور سے دیکھتا، اس کی باتوں پر غور کرتا اور اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی عادت کو نوٹ کرتا، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ کیا یہ صرف ایک عام کشش تھی یا کچھ اور؟ ایک دن کالج میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں علی اور زینب دونوں نے حصہ لیا۔ علی نے تقریری مقابلے میں حصہ لیا جبکہ زینب نے ایک نغمہ گایا۔ جب زینب نے اپنی نرم اور سریلی آواز میں گانا گایا تو علی کو یوں محسوس ہوا جیسے ساری دنیا رک گئی ہو اور صرف زینب کی آواز سنائی دے رہی ہو۔ اس دن اسے اپنے دل کی حقیقت کا علم ہو گیا۔ وہ زینب کو پسند کرنے لگا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کیسے کرے۔ وہ ایک عام سا لڑکا تھا جبکہ زینب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ علی کے دل میں خوف تھا کہ کہیں زینب اس کی محبت کو رد نہ کر دے۔ کئی دن وہ اسی الجھن میں مبتلا رہا، کبھی سوچتا کہ زینب سے بات کرے، کبھی سوچتا کہ چپ ہی رہے۔ ایک دن علی اپنی کتابیں لے کر لائبریری گیا۔ وہاں زینب پہلے سے موجود تھی۔ وہ ایک موٹی سی کتاب کھولے بیٹھی تھی، مگر اس کا دھیان کتاب میں نہیں تھا۔ علی نے ہمت کر کے پوچھا، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، سب ٹھیک ہے؟ زینب نے چونک کر علی کی طرف دیکھا جیسے وہ کسی اور دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے تھوڑا توقف کیا اور کہا، ہاں بس کچھ سوچ رہی تھی۔ علی نے کرسی کھینچی اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ زینب تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، علی کبھی کبھی ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا، اور جو ہمیں ملتا ہے وہ ہمارے دل کے مطابق نہیں ہوتا۔ علی نے حیرانی سے زینب کو دیکھا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ زینب نے ایک لمبی سانس لی اور بولی، میرے والد چاہتے ہیں کہ میں ان کے دوست کے بیٹے سے شادی کروں، لیکن میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ یہ سن کر علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا زینب بھی کسی کو پسند کرتی تھی؟ کیا وہ علی ہو سکتا تھا یا کوئی اور؟ علی نے آہستہ سے پوچھا، کیا تم نے اپنے والدین کو اپنی پسند کے بارے میں بتایا؟ زینب نے سر جھکا لیا، نہیں، میں جانتی ہوں کہ وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ اپنی عزت اور روایات کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ علی نے زینب کو تسلی دی اور کہا، محبت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، لیکن اگر سچی ہو تو راستے ضرور نکال آتے ہیں۔ زینب نے علی کی طرف دیکھا جیسے وہ اس کی باتوں سے ہمت حاصل کر رہی ہو۔ اس دن کے بعد علی اور زینب کے درمیان ایک خاص رشتہ بن گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ قریب ہو گئے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹنے لگے، لیکن علی نے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زینب کسی اور پریشانی میں پڑ جائے۔ کچھ دن بعد زینب نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والدین سے بات کرے گی۔ اس نے ہمت جمع کی اور اپنی ماں سے کہا کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس کی ماں حیران رہ گئی، لیکن اس نے زینب کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ جب زینب نے اپنے والد سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ بہت غصہ ہو گئے اور کہا، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے، تمہیں وہی کرنا ہوگا جو ہم کہیں گے۔ زینب بہت اداس ہو گئی۔ علی کو جب یہ سب معلوم ہوا تو اس نے زینب کو حوصلہ دیا۔ وہ اسے سمجھانے لگا کہ کبھی کبھی ہمیں اپنے حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ زینب بھی اب مزید خاموش نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے علی کو بتایا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے۔ یہ سن کر علی کا دل خوشی سے بھر گیا، لیکن ساتھ ہی اسے احساس ہوا کہ ان دونوں کے راستے آسان نہیں تھے۔ زینب نے اپنے والدین سے آخری بار بات کرنے کی ٹھانی۔ اس نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں
تو میری خوشی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں کسی اور کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ اس کے والدین پہلے تو بہت ناراض ہوئے، لیکن جب انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ دن کی خاموشی کے بعد زینب کے والد نے اسے بلایا اور کہا، اگر تم واقعی خوش رہنا چاہتی ہو تو ہمیں تمہاری خوشی قبول ہے۔ یہ سن کر زینب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ علی کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ بھی بے حد خوش ہوا۔ چند مہینے بعد علی اور زینب کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی نہ صرف ان دونوں کے لیے بلکہ ان کے خاندانوں کے لیے بھی ایک مثال بن گئی کہ محبت اور سمجھداری سے ہر مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ علی نے اپنی محنت اور ایمانداری سے زینب کو ایک خوشحال زندگی دی اور زینب نے ہمیشہ علی کا ساتھ دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ اگر محبت سچی ہو تو ہر مشکل راستہ آسان ہو سکتا ہے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔